بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرزا محمد مبشر بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں آپ تمام سامعین اور ناظرین کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری تمام سابقہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، انہیں شیئر اور لائک کر رہے ہیں اور انہیں سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ آج میں جو تحریر آپ کے لیے لایا ہوں وہ میری اپنی تحریر ہے۔ اس تحریر کو لکھنے کی وجہ یہ بنی کہ میرے ایک بہت اچھے دوست علی مہر صاحب جو عالمانہ ذوق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب آپ دوسروں کے لیے تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، کچھ اپنی بھی سنایا کریں۔ تو اس سلسلے میں یہ آج تحریر آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری میں یہ ایک بات کروں گا، بڑی گزارش ہے کہ میں جب سے آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، میں نے ہمیشہ ایکسپریس کرنے کے لیے کام کیا ہے، امپریس کرنے کے لیے کام نہیں کیا۔ تو لہٰذا آج بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو یہ جو میں تحریر پیش کر رہا ہوں یہ میرے اپنے فکر کی ایک قلمی اظہار ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہے، اس کا عنوان میں نے رکھا ہے زندگی کے تجربات میں عقل مندی کا کردار۔ ہم سب اللہ کی امانت ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ ہمارا سوچنا بھی دراصل ہمارا سوچنا نہیں ہے۔ اچھائی برائی کے سب تجربات دراصل صرف اور صرف ہماری آزمائش ہے۔ آزمائش ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ ہمارا بچپن ہماری تربیت گاہ ہے۔ ہماری جوانی کی سب تجربات بھی ہماری کرداری سکھلائی ہیں۔ اس تمام کرداری دورانیے میں صرف ہمارا فرض ہے کہ ہم عقل مندی کی جنس عظیم سے کام لیں اور آئندہ نقصان دہ تجربات سے بچیں۔ دراصل ہر کسی کی زندگی کا ہر تجربہ کسی دوسرے کا تجربہ نہیں بن سکتا، مگر عقل مندی کا درجہ جس قدر اعلیٰ ہوگا اسی قدر دوسروں کے تجربات کو سمجھنے کی صلاحیت تربیت حاصل کر سکے گی۔ بچپن میں عقل مندی، جوانی کی دانائی اور بڑھاپے کی دانائی میں بچپن کے عظیم بھول پن کو اپنا دوست بنا کر رکھنا چاہیے۔ ہمارا اللہ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب اور 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ لہٰذا اس کا یہ فرمان کہ ہم کسی بھی حالت میں مایوس نہ ہوں، اور مایوس نہ ہونا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا ہر وہ کام جو سب کے لیے مفید ہے وہ مجموعی معنوں میں عبادت ہے، اور یہ عبادت صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں ایک دین یعنی اسلام کی نعمت عطا کرتے ہیں، ایک نعمت عطا کرتے ہیں یعنی مسلمان، اور بس۔ رسول اللہ کسی ایک بھی بعد کی گروہی تقسیم کا حکم نہیں دیتے۔ تمام عظیم
ہستیوں کا ہمیشہ احترام کرو۔ پنجتن پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی تمام قیامت تک کے دن تک کی اولاد کا احترام ہم پر فرض عین ہے۔ یہ خوف ساری زندگی میں ہمارے تمام فیصلوں کی سمتیں متعین کرنے میں ہماری مدد ہی تو کرتا ہے۔ خوف اس لیے ہے کہ اس کا سامنا کیا جائے اور اس سے عقل نامی جنس کشید کی جائے اور اس کو مفید کاموں میں استعمال کیا جائے۔ اگر آپ سب کے لیے آسانیاں فراہم کر رہے ہیں تو دراصل عبادت آپ کی تمام زندگی کو نعمت خداوندی سے فیضیاب کر رہی ہے۔ انسان میں اشرف المخلوقات نعمت کا یہ عالم ہے، انسان میں اشرف المخلوقات نعمت کا یہ عالم ہے کہ پورے عالم انسانیت میں ایک بھی شخص کسی دوسرے جیسا نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی ذات میں انفرادیت اور خودی کا سمندر ہے۔ اور یہی انفرادیت کا حسن اسے باقی تمام مخلوقات سے عظیم تر بناتا ہے۔ ہم سب کی مثال سمندر میں تیرتے ہوئے ایک بہت بڑے برف کے ٹکڑے کی مانند ہے، جس کا صرف 1% حصہ سمندر کی سطح پر نظر آتا ہے۔ 9% حصہ سمندر کے اندر چھپا رہتا ہے، یعنی جو ذات آپ کی بظاہر سب کو نظر آتی ہے وہ آپ کی کل ذات کا صرف 1% حصہ ہے۔ 9% حصہ تو آپ کی ذات کے سمندر کے اندر ہی چھپا رہتا ہے۔ ہمیں دراصل ذات کے اس چھپے حصے کی خود بھی خبر نہیں ہوتی۔ بس جس انسان نے اپنی ہی ذات کا وہ حصہ دریافت کر لیا، اسے بروئے کار لے آیا، اس نے اپنی ذات کی خود ہی ڈھونڈ لی اور خدا کے بہت قریب تر ہو گیا، انسان اور انسانیت کے بہت قریب ہو گیا، یعنی ذات حقیقی کے قریب ہو گیا۔ آپ کی نہایت قیمتی سماعت کا بہت شکریہ، اور گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو میرا یہ کام بھلا لگے، اچھا لگے، تو پلیز آپ مجھے سبسکرائب کریں۔ تو بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔